بڑی خبر یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 5 طیارے گرائے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ روکی۔ پاک بھارت کو امریکہ سے تجارت کا مشورہ دیا۔ دنیا میں کئی جنگیں روکنے پر فخر ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی ریپبلکن سینیٹرز کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب میں خطاب، کہا کہ غزہ میں مزید یرغمال جلد رہا ہو جائیں گے۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بمباری کر کے مکمل تباہ کیا۔ بگ بیوٹیفل بل پاس کرایا۔ امریکہ کو دنیا بھر کے لیے کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 5 طیارے گرائے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ دونوں ممالک کے درمیان صورتحال انتہائی خراب تھی۔ ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ روکی۔ پاک بھارت کو امریکہ سے تجارت کا مشورہ دیا۔ دنیا میں کئی جنگیں روکنے پر فخر ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی ریپبلکن سینیٹرز کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب میں خطاب، کہا کہ غزہ سے مزید یرغمالی جلد رہا ہو جائیں گے۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بمباری کر کے مکمل تباہ کیا۔ بگ بیوٹیفل بل پاس کرایا۔ امریکہ کو دنیا بھر کے لیے کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ختم ہو گئے۔ خیبر پختونخوا سینیٹ الیکشن میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے تمام کورنگ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ سینیٹ الیکشن حکومت اور اپوزیشن میں طے معاہدے کے مطابق ہوں گے۔ سینیٹ کی 6 نشستیں پی ٹی آئی اور 5 سیٹیں اپوزیشن کو ملیں گی۔ پی 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 اور جے یو آئی فے کو 2 پی ایم ایل این کو 1 سیٹ ملے گی۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے بھی بلا مقابلہ سینیٹ انتخابات کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق جنرل نشست پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا افریدی اور نور الحق قادری امیدوار ہوں گے۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم سواتی اور خاتون کے نشست پر روبینہ ناز امیدوار ہوں گی۔ ثانیہ نشتر کی نشست پر مشال یوسف زئی امیدوار ہوں گی۔ باقی امیدواروں کے کاغذات واپس لینے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی میں اختلافات ختم ہو گئے۔ سینیٹ الیکشن میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے تمام کورنگ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کا یہ کہنا ہے کہ اگر اتوار کو کے پی اسمبلی میں حلف نہ ہوا تو سینیٹ الیکشن بھی نہیں ہوں گے۔ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل ملک کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اگر نہ مانی تو پلان بی تیار ہے۔ پی ٹی آئی میں ٹکٹ ٹریڈنگ ہوئی ہے اور ہم نے ہارس ٹریڈنگ روکنے کا فارمولا پیش کیا۔ ٹکٹ ٹریڈنگ تو ان کی پارٹی کے اندر ہوئی ہے، یہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہارس ٹریڈنگ کو الحمدللہ اس پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کرب کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک فارمولا بالکل سجیسٹ کیا۔ ہم نے کہا جی بالکل حقائق کو دیکھتے ہوئے جتنے نمبرز ہمارے ہیں، جتنے نمبرز آپ کے ہیں، تو اس پہ آپ کی سیٹس اتنی بنتی ہیں اور ہماری اتنی بنتی ہیں، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بالکل 5-6 کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح ہی ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم 7 سیٹیں لے لیں، تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس بھی پلان بی پورا تیار تھا۔ کوئی ایسی چیز یا انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کو اس حساب سے دیکھا جائے گا۔ پھر تو ظاہری بات ہے کہ جب تک حلف نہیں ہوگا تب تک الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ میں فی الوقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ میں رول آؤٹ کروں گا، کیونکہ مولانا صاحب ہمارے اتحادی نہیں ہیں، وہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھتے ہیں اور بالکل گائے بگائے سچویشن ٹو سچویشن وہ دیکھتے ہیں۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے ووٹ دیا بالکل، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کی بھی کئی باتیں یا اپنے منشور میں جو چیزیں تھیں وہ بھی منوائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف مری پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی آج مری پہنچیں گی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کا اہم اجلاس آج مری میں ہوگا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں پارٹی معاملات کے حوالے سے اہم فیصلوں کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر وزراء بھی آج مری پہنچیں گے۔ نواز شریف سے 1 on 1 ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف مری پہنچ گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات کامیابی کی اندرونی کہانی۔ معطل ارکان کو بحال کرنے کا معاملہ اسپیکر کے بیرون ملک سے واپسی پر مشروط کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات کامیابی کی اندرونی کہانی۔ اپوزیشن اور حکومتی مذاکرات کامیاب ہونے کی سفارشات اسپیکر کو پیش کر دی گئیں۔ اپوزیشن اور حکومتی کمیٹی کا مذاکرات کامیابی کے نکات خفیہ رکھنے پر اتفاق ہوا۔ حکومت اور اپوزیشن ارکان نے جن نکات پر اتفاق کیا اس میں معطل ارکان کی بحالی شامل ہے۔ چیئرمینوں کے عہدے بھی واپس کرنا ہوں گے۔ اپوزیشن نے معطل ارکان کی بحالی تک پنجاب اسمبلی اجلاس میں نہ جانے کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کے بغیر ہوا۔ اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر احتجاجاً اپنی اسمبلی لگا لی۔ اسپیکر کے بیرون ملک نجی دورے پر ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کے معطل ارکان کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اپوزیشن ارکان کے معطلی کا معاملہ آئندہ ہفتے حل ہونے کا امکان ہے۔
صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ کا آج ہڑتال نہ کرنے کا اعلان. کہا کہ حکومت نے بزنس کمیونٹی کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا. فائنانس بل اور سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں پر لچک کا مظاہرہ کیا. کراچی اور لاہور چیمبر آف کامرس کا آج ہڑتال کا اعلان. صدر کراچی چیمبر نے کہا ہے کہ حکومت کی تحریری ضمانت نہ ملنے تک ہڑتال کی مدت 2 روز کی جا سکتی ہے. FBR کے اضافی اختیارات میں ترمیم یا خاتمے تک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا. فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا ہڑتال مسترد کرنے کا اعلان. کہا حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے, ہڑتال کا کوئی جواز نہیں. چیئرمین آل پاکستان ٹیمبرز اور آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپالنی کا فیڈریشن چیمبر کی حمایت کا اعلان. ناظرین, پاکستان کے محمد آصف ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن بن گئے ہیں. ماسٹر کیٹیگری کے فائنل میں محمد آصف نے بھارت کے برجیش تامانی کو شکست دی ہے. محمد آصف نے پہلے 2 فریم جیت کر برتری حاصل کی ہے. بھارتی کیوسٹ نے میچ میں واپسی کرتے ہوئے لگاتار 3 سیٹس جیت کر برتری حاصل کی ہے. محمد آصف نے لگاتار 2 فریم جیت کر میچ اپنے نام کیا. انڈر 17 کیٹیگری کا ٹائٹل پاکستان کے حسنین اختر نے اپنے نام کیا. فائنل میں حسنین اختر نے ویلز کے کیوسٹ کو شکست دی. خبر یہ ہے کہ پاکستان کے محمد آصف ورلڈ ماسٹرز سنوکر چیمپئن بن گئے ہیں اور ماسٹرز کیٹیگری کے فائنل میں محمد آصف نے بھارت کے برجیش تامانی کو شکست دی ہے. برطانیہ میں ہونے والی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاک فضائیہ کے C-130 کی پہلی پوزیشن ہے. پاک فضائیہ کی جانب سے C-130 اور 2 JF-17 طیارے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے, جبکہ برطانیہ میں دنیا کے سب سے بڑے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو کا آج پہلا دن تھا. دنیا بھر سے آئے ہوئے شائقین PAF کے جہازوں کے ساتھ تصاویر بناتے رہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ PDMA سمیت دیگر اداروں نے بہترین کام کیا. ارلی وارننگ کا سسٹم بہت ضروری ہے. مؤثر تیاری کے پیش نظر بارشوں سے نقصانات کم ہوئے ہیں. انتظامی افسران دفاتر کے بجائے فیلڈ میں موجود رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے PDMA کے ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران ضلع انتظامیہ, ریسکیو 1122, پولیس اور دیگر اداروں کو شاباش دی. جو وارننگ ہمارا سسٹم اس کو سٹرینتھن کریں. یہ ہاتھ میں پکڑ کے جو وارننگز دے رہے ہیں یا جو سائرنز بجا رہے ہیں, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کے پاس ایک پورا انٹیگریٹڈ سسٹم وارننگز کا ہونا چاہیے. اٹس گڈ ٹو نو کہ جو مین ایریاز ہیں لارجلی وہ جو انانڈیٹڈ تھے یا جہاں پہ واٹر پونڈنگ ہوئی ہے, اربن فلڈنگ ہوئی ہے, وہ کلیئر ہیں. اٹ از ویری گڈ ٹو نو. DCs کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو آفس میں بیٹھ کے آپ اپڈیٹس لے رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں فیلڈ میں, مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے کمشنرز, ان کے DCs ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں PDMA کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. میں اپنی تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اینڈ جو ہمارا ریسکیو 1122 ہے, انہوں نے, پولیس نے, تمام اداروں نے مل کے, اور جہاں پر ہمیں فوج کی ضرورت پڑی انہوں نے بھی ہمیں بہت ہیلپ کیا.